بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات میں جاری تھا، اور خالق کائنات نے منافقین کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کیا، اور ایک ایک کر کے ان کے اوصاف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ان میں سے دوسری صفت کہا کہ فی قلوبہم مرض، یہ بیمار ہیں، یہ مریض ہیں، اور فزادہم اللہ مرضا، خدا ان کے مرض کو اور ان کی بیماری کو بڑھاتا رہتا ہے، اور یہی بیماری ایک دن عذاب علیم میں تبدیل ہو جاتی ہے، کہ وہی بیماری جو ان کے وجود میں عارض ہوتی ہے، اور اس کا اگر سد باب نہ کیا جائے تو یہ بیماری بڑھتی بڑھتی عذاب علیم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خوب، ان کے جو قلوب اور دل جو مریض ہیں، اس مرض کا نام کیا ہے؟ کہ اس مرض کا نام نفاق ہے۔ نفاق بیماری بن کر ان کے قلوب میں ظاہر ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے خالق کائنات کا فیض آتا ہے ویسے ویسے ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، خدا ان کے مرض کو اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے فوراً سوال وجود میں آتا ہے کہ خدا ان کی بیماری کو کیسے بڑھاتا ہے؟ خدا تو خیر محض ہے، خدا تو حسین و جمیل ہے، اور خدا سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ خیر ہے، ہر چیز جمیل ہے، ہر چیز زیبا ہے، تو ان کی بیماری خدا کیسے بڑھاتا ہے؟ اس کے لیے ایک تنظیر ہے، میں ایک مثال عرض کر دوں، اس مثال کے ذریعے اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض وجود انسانی میں، وجود مادی انسان میں بیماریاں وجود میں آتی ہیں، عارض ہوتی بیماریاں، اور ان بیماریوں سے انسان حقائق عالم کو بہترین انداز میں سمجھ سکتا ہے۔ ایک بیماری ہے مرض، میم رے دال، اور اس سے کلمہ امرد بھی نکلا ہے۔ امرد اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے اندر یہ بیماری ہو، اور یہ بیماری ہوتی کیا ہے؟ امرد یا مرد، یہ انسان کی آنکھ کے اندر بیماری ہوتی ہے، اور اس بیماری میں ہوتا ہے کہ ویسے بھی خدا نے خلقت کے اعتبار سے جو آنکھ کا نظام بنایا ہے، آپ نے اگر دیکھا ہو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انسان کے لیے تعجب کی باتیں ذکر کی، ان میں یہ نقطہ ذکر کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اعجبوا لہذا الانسان، اس انسان پہ واقعاً تعجب کرنے کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کئی عوامل دیکھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ کیا ہے، ینظر بشحم، چربی کے ذریعے دیکھتا ہے، یعنی آنکھ ایک چربی کا مجموعہ ہے، اور خدا نے اس طرح سے اس کو منظم کیا ہے کہ چربی کے سائے میں پوری کائنات اس کو نظر آتی ہے، اور واقعاً یہ قابل تعجب بات ہے۔ خلقت پہ غور کرنے کے بعد انسان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ جا کر دیکھیں، اس چربی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ ملاحد کی ضرورت ہے، ملک نمکینی کی ضرورت ہے، نمک۔ اگر نمک نہ ہو، چربی چند دن کے بعد خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آنکھ سے جو آنسو ٹپکتا ہے، جیسے ہی آپ دیکھیں کبھی کبھی وہ زبان پہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ نمکین ہوتا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ یہی آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ آپ کی اس مختصر سی چربی کو محفوظ کرنے کے لیے خالق کائنات نے بہترین اہتمام کیا ہے، اور ان آنسوؤں کے سائے میں اس چربی کو خدا نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بہرحال ایک خلقت، عجائب خلقت ہیں، اور انسان ان عجائب خلقت کو جب گہرائی سے درک کرتا ہے تو اس کے بعد واقعاً خدا کی وحدانیت اور خدا کی الوہیت اور خدا کے سامنے جھکنے کو انسان کا دل کرتا ہے کہ کیسی ہے وہ ذات کہ جس نے کیسا عجوبہ بنایا ہے یہ۔ اور واقعاً ہر ایک چیز کو آدمی گہرائی سے جب دیکھتا ہے، واقعاً فطرت کی آواز آتی ہے کہ لا معبود سواک، کہ واقعاً آپ کے علاوہ کسی کو جھکنے کا دل نہیں چاہتا ہے، اور جھکنا بھی نہیں چاہیے۔ خیر، اسی آنکھ میں ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، اسی چربی کے اوپر کبھی کبھی ایک گوشت اضافی وجود میں آتا ہے، وہ گوشت بیماری بن کر بینائی کے اندر ظاہر ہوتا ہے،
اور جیسے ہی وہ گوشت وجود میں آتا ہے تو وہ چربی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان کی بینائی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جب وہ بیماری پیدا ہو، البتہ لغت میں آپ جا کر دیکھیں گے لفظ مرض کے 3 معنی، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ خود جا کر دیکھ لیں گے۔ ایک معنی میم رے دال مردا، امرد انسان امرد، جس کی آنکھ میں بیماری ہو، وہ گوشت پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گوشت اس کی بینائی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب وہ بیماری اس انسان کی آنکھ میں پیدا ہوتی ہے تو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد جیسے ہی سورج طلوع کرتا ہے، سورج کی روشنی اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس کی اذیت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج ہی یہی ہے کہ اصل سورج کے سامنے نہ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سورج طلوع کرے تو یہ طلوع کرنا خیر ہے یا شر؟ خیر ہے۔ خوب، اس امرد انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ شر کیوں بنا ہے؟ اس بیماری کی وجہ سے جس کی آنکھ کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور یہ آنکھ کا سامنا سورج کا سامنا نہیں کر رہا، اور جیسے جیسے سورج کی گرمی شدید ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کے درد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ آیا سورج شر ہے؟ نہ، سورج تو اپنا فیض دے رہا ہے، اور اپنا فیض بھی عام ہے اس کا، اور کوئی اس کے اندر بخل بھی نہیں ہے۔ خوب، اس کے لیے کیوں نقصان دہ ہے؟ کہ اس نے اپنے اندر ایک ایسی بیماری جنم لی ہے، اس کی ذات کے اندر ایک ایسی بیماری نے جنم لیا ہے کہ جو بیماری سازگار نہیں ہے سورج کی روشنی کے ساتھ، اور جیسے جیسے سورج کی روشنی بڑھتی جاتی ہے اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے بیماری اضافہ ہوتی جا رہی ہے یا نہ؟ سورج کا تو اپنا فیض ہے، سورج کا تو اپنا نور ہے، سورج تو اپنے اوج کمال پہ ہے۔ خوب، اس کے لیے کیوں مصیبت بن گئی ہے؟ کہ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے، جیسے جیسے سورج کی روشنی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی اذیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ خوب، منافق کون ہے؟ کہ منافق اس امرد انسان کی طرح ہے کہ جس نے اپنے دل کے اندر نفاق جیسی بیماری کو جنم دیا، اور خدا کا کام تو فیض دینا ہے، فیض خدا کا جاری ہو ساری رہے گا۔ خود جیسے جیسے خدا کا فیض بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کی بیماری شدید تر ہوتی جائے گی۔ بس اس کی بیماری کا شدید ہونا اس وجہ سے ہے کہ خدا نے اپنا فیض دینا ہے، چونکہ وہ خدا ہے۔ اگر خدا اپنا فیض روک لے، خدا نہیں ہے، لیکن وہ فیض جب وجود منافق کے اندر آتا ہے تو اس کی بیماری کے سائے میں وہی فیض کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے شر بن جاتا ہے، اور جب شر بنتا ہے تو اس کی بیماری میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ پس فزادہم اللہ مرضا، خدا اپنا فیض دیتا ہے اور فیض منافق لے کر اپنی بیماری میں مزید اضافے کا سبب بن جاتا ہے، نتیجتاً اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ خود جب بیماری بڑھتی جاتی ہے، اسی کو خداوند عالم نے کہا فزادہم اللہ مرضا۔ کیوں مرض میں اضافہ ہوا ہے؟ کیونکہ خدا کا کام ہے فیض دینا، لیکن اس فیض کو دریافت کرنے کے لیے قابل کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، لیکن وہ صلاحیت اس نے بدل دی ہے خیر سے شر میں۔ تو جب بھی فیض اس کے وجود میں آتا ہے تو فیض بھی شر میں تبدیل ہوتا جاتا ہے، اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ اضافہ ہوتے 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 کیا ہو جاتا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہی بیماری، یہی مرض، اور وہی جو فیض خدا اس نفاق کی بیماری کے سائے میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، ایک دن وہ کیا بن گیا؟ اس کے لیے عذاب علیم بن گیا ہے۔ یہ عذاب علیم کیوں بنا ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ پہلے سے ظرف آلودہ تھا، ظرف کی آلودگی نے فیض خدا کو عذاب علیم میں مبتلا کر دیا۔ یہ عذاب کے بعد اوصاف ہیں جو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ کہیں پہ کہا یہ عذاب الہون ہے، کہیں پہ کہا عذاب عظیم، کہیں پہ کہا عذاب شدید، اور کہیں پہ کہا عذاب مہین، اور کہیں پہ کہا یہ عذاب علیم۔ عذاب کی خصوصیات ہیں، البتہ یہ پہلے باس اگر حافظہ ساتھ دے رہا ہو تو عرض کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ اشارہ کر دیں گے، اور وہ یہ کہا ہے میں نے لفظ عذاب کو پہلے بیان کیا ہے نہیں کیا ہے؟ عذاب، عین ذال بے، عذاب اور عذب، عذب کہتے ہیں سازگاری کو،
اور عذاب کو عذاب کہتے اس لیے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو فطرت انسان کے خلاف ہو اور اس خلاف فطرت کام کو اتنی کثرت کے ساتھ انجام دیا جائے کہ انسان کی فطرت کے ساتھ سازگار ہو جائے. وہ سازگاری جو انسان نے ایجاد کی ہے جو فطرت کے برخلاف ہے اور فطرت کو اس کا خوگر بنا دیا ہے، اس کو عذاب کہا جاتا ہے انسان کے لیے. معصیت کو خدا نے فطرت کے ساتھ سازگار نہیں بنایا ہے. زنا فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، جھوٹ فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، بے حیائی فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، خیانت فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، دھوکہ دینا فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اپنی بدماشی کے سائے میں غلط استفادہ کرتے ہوئے کائنات خدا میں ان چیزوں سے اپنی فطرت کو خوگر بنا دیتا ہے اور پھر ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں اس کے ساتھ سازگار ہو جاتی ہیں. عذاب یعنی سازگار، عذب یعنی سازگاری، سازگار ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. جیسے مثال بھی عرض کی تھی کہ پوڈری ہے، پوڈری انسان جو نشہ کرتا ہے پہلے دن جب پاؤڈر کا سوٹا لگاتا ہے تو سخت ہوتا ہے اس کے لیے، کیوں؟ چونکہ طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ سوٹا لگاتے 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 کیا ہوتا ہے؟ سازگار بنا دیتا ہے. اب اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ عذاب. جب عذاب بنتا ہے اب اس کو اس سے کوئی درد نہیں ہوتا ہے. دیکھیں سگریٹ نوشی جب عذاب بن جاتی ہے وہ درد کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ برعکس اگر اسے سگریٹ کو لے لیا جائے تو درد ہوتا ہے. پس عذاب وہ چیزیں جو خلاف فطرت ہیں ان کو فطرت کے ساتھ سازگار بنا دینا. خود جب سازگار بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ نا ایک دن کیا آئے گا کہ ہم اس انسان نے جو فطرت پہ پردہ ڈال کر خلاف چیزوں کو فطرت کے ساتھ سازگار بنایا تھا وہ پردہ ہم اٹھا دیں گے. جب پردہ اٹھے گا وہی چیز جس نے سازگار بنائی ہے وہی اس کے لیے قاتل بن جائے گی. مثلاً یہی جو نشئی ہے، پاؤڈری ہے، جس نے اپنی طبیعت کو پاؤڈر کے ساتھ سازگار بنایا ہوا ہے، تو کیا کریں گے اگر آپ اس کو عذاب دینا چاہتے ہیں کہ اسے پاؤڈر لے لو. اور جب پاؤڈر لے لے تو اب کیا ہے کہ اب اپنے آپ کو کاٹنے لگ جاتا ہے. کیوں کاٹ رہا ہے؟ کہ وہ چیز جس کو اس نے سازگار بنایا تھا وہ آپ نے لے لی، وہی سازگاری اب کسی لیے کیا بن گیا ہے؟ اب دردآور ہے. کیوں دردآور ہے؟ کہ وہ چیز جو سازگار بنائی ہوئی تھی وہ خدا نے لے لی ہے. وہ جب لے لیے تو اب کیا ہے؟ چونکہ طبیعت ایسی بنائی ہے اب یہی چیز جو سازگاری بنائی تھی انسان نے اپنی طبیعت کے ساتھ وہی سازگاری درد کا سبب بن گئی، وہی سازگاری الم کا سبب بن گئی، وہی سازگاری انسان کے لیے دکھ اور رنج اور تکلیف کا سبب بن گئی. کیوں؟ اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ جن چیزوں سے تم نے اپنے آپ کو وابستہ رکھا ہوا ہے اور جن چیزوں سے اپنے آپ کو تم نے خوگر بنایا ہوا ہے، ہم کیا کریں گے؟ ایک دن ہم وہ چیزیں آپ سے لے لیں گے، چیزیں آپ سے لے لیں گے، لیکن وہ عادت جو تم نے بنائی ہوئی تھی وہ عادت تمہارے وجود میں باقی رہے گی. تو تمہارا عالم کیا ہوگا؟ کہ یہی فشار قبر ہے انسان کے لیے. خوب ہم نے اپنی ذات کو کس سے مانوس کیا ہوا ہے؟ مال سے، اولاد سے، دولت سے. یہ ساری چیزیں ہم نے وابستہ کی ہوئی اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور ان کو اپنی ہم نے عادت بنا لیا، خوگر ہو گئے ان کے ساتھ اور ان کے بغیر ہم جینے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدا کیا کرے گا کہ ایک دن آ رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ سے لے لیں گے، لیکن جو تم نے عادت بنائی ہوئی تھی وہ عادت آپ سے سلب نہیں ہوگی. کیوں؟ چونکہ وہ عادت آپ کی فطرت کا حصہ بن چکی ہے. خوب جب عادت کا حصہ آپ کی فطرت کا حصہ بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے، عادت رہے گی اور نشے کو آپ سے لے لیا جائے گا جس سے آپ وابستہ ہیں اور یہی انسان کے لیے عذاب ہے اور یہی فشار ہے اور یہی دردآور ہے انسان کے لیے. اسی لیے انشاءاللہ اگر مناسبت آئے گی تو عرض کروں گا کہ وہ آیات جو قیامت کے اوپر دلیل کے طور پہ ذکر کی جاتی ہیں ان میں یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے منتقل ہوتا ہے تو اگلے عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. عالم برزخ میں بہت کم لوگ ہیں جو منتقل ہوتے ہیں. ہر انسان مرنے کے بعد عالم برزخ میں منتقل نہیں ہوتا. ایک عجیب بات ہے. انشاءاللہ قرآنی جب بات آئے گی تو انشاءاللہ اسامی ہیں قیامت کے ذیل میں جیسی مناسبت ہے کہ وہاں پہ عرض کریں گے.
ان کون لوگ ہیں جو عالم برزخ میں منتقل ہوتے ہیں؟ کا جو دنیا میں غلط عادات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، کوئی غلط عادت نہیں اپنائی ہوتی، وہ لوگ ہمیشہ عالم برزخ میں منتقل ہوتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی فطرت کو غلط چیزوں کا عادی بنا لیا ہے، بے عبارت دیگر جنہوں نے اپنے آپ کو نشئی بنا لیا ہے، تو ان سے نشے کو لے لیا جائے گا، لیکن نشے والی عادت ان کے اندر باقی رہے گی۔ تو جب تک وہ عادت باقی، وہ عالم برزخ میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کو فشار قبر کہتے ہیں۔ فشار قبر، جب یہاں موت آتی ہے، موت کے بعد فشار قبر وہ نہیں ہے کہ جو مادی گڑھا ہے اس کی دیواریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا بہترین نمونہ اگر آپ سمجھنا چاہیں، یہی نشئی ہے جو سگریٹ کا نشئی ہے، آپ اس سے سگریٹ سلب کر لیں، اس کے بعد اس کی طبیعت دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے، کہ یہی فشار قبر ہے۔ سگریٹ لے لی ہے لیکن نشے کی عادت اس کے اندر باقی ہے۔ وہ کب سکون میں آئے گا؟ کہ جب یہ اس کی ذات کے اندر سے وہ عادت ختم ہو گئی، اس کے بعد اگر سگریٹ لے لیں پرواہ نہیں ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے غیر اللہ سے اتنا وابستہ ہیں کہ اس وابستگی کے سائے میں عالم برزخ میں منتقل ہونے کے قابل نہیں ہیں، اور اسی فشار قبر کے اندر مبتلا رہیں گے، یعنی نہ دنیا میں ہیں نہ برزخ میں ہیں۔ یہ بیچ کی وادی ہے جسے کہا جاتا ہے فشار قبر۔ فشار قبر سے نجات پانے کے بعد انسان منتقل ہوتا ہے عالم برزخ میں، وَإِلَّا یوں نہیں ہوتا کہ جو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا کریں؟ نماز وحشت پڑھیں۔ یہ تنہا ہے، اب یہ تنہائی کا عالم ہے اس کے لیے۔ کیسا تنہائی کا عالم ہے؟ یعنی تنہا کھڑا ہوا ہے ان عادات کے سائے میں کہ جن عادات کی وجہ سے عالم برزخ میں نہیں جا پا رہا ہے۔ خوب کیا کرو؟ کا کچھ بھیجو اس کے لیے کہ جس کے سائے میں کیا ہو کہ اس کی وابستگی عالم دنیا سے آہستہ آہستہ ختم ہو، نشئی کی عادت ختم ہو، نشئی کا نشہ ختم ہو۔ جب نشئی کا نشہ ختم ہوگا، آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ عالم برزخ میں منتقل ہونے کے قابل ہوگا۔ بھلا یہ ذہن سے نکال دیں کہ جو بھی مرتا ہے، مرنے کے بعد فوراً عالم برزخ اور عالم قبر میں نہ، سب کے لیے نہیں ہے۔ وہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو موت کے فوراً بعد عالم برزخ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کہ جن کی غیر اللہ کے ساتھ وابستگیاں نہیں ہوتی۔ یہ وابستگیاں ہیں جو انسان کو روک لیتی ہیں۔ اولاد سے انس اتنا ہوتا ہے کہ موت کے بعد وہ انس مانے بنتا ہے کہ عالم برزخ میں نہیں جا پا رہا۔ مال سے محبت کی وابستگی ہے، نشہ ہے مال کا جو انسان کو عالم برزخ میں منتقل ہونے نہیں دیتا ہے۔ بس کبھی کبھی انسان اپنی عادات کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرتا ہے اور ان سے پھر مانوس ہو جاتا ہے۔ جب مانوس ہوتا ہے وہی چیزیں باعث بنتی ہیں اس کے لیے درد کا، الم کا، رنج کا، دکھ اور تکلیف کا سبب بن جاتی ہیں۔ کون سی عادات کا؟ جو اس نے اپنائی ہوئی تھی۔ منافق نے نفاق کی بیماری کو اپنے اندر جنم دیا اور اس نفاق کا خوگر ہو گیا۔ جیسے اس نفاق کا خوگر بنا، نتیجہ کیا ہوا ہے کہ بیماری کے ساتھ اس نے اپنا رابطہ برقرار کر لیا۔ خوب ایک دن آئے گا کہ خدا اس نشے کو اس سے سلب کر لے گا، لیکن وہ نشہ اس کا باقی رہے گا۔ لیکن اس نشے کے سائے میں کیا ہوگا؟ درد علیم میں مبتلا ہو جائے گا۔ علیم کا معنی ہی درد آور ہے، ایسی چیز جو انسان کے لیے البتہ بعضوں نے شدت کا معنی بھی کیا ہے۔ یہاں پہ لفظ علیم صفت مشبہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صفت مشبہ یا اس میں فاعل کے معنی میں ہوتی ہے یا اس میں، جیسے آپ قتیل کہتے ہیں، قتیل مقتول کے معنی میں، شہید شاہد کے معنی میں، یا شہید مشہود کے معنی میں۔ علیم مولم کے معنی میں ہے، مولم اس میں فاعل ہے۔ مولم یعنی جو درد دینے والا ہے، دکھ دینے والا ہے، رنج دینے والا ہے۔ کون سا عذاب کا؟ وہی عذاب جو اس کی عادت تھی، سازگار ہو گیا اس کے ساتھ، اور سازگاری کے نتیجے میں یہی سازگاری ہی اس کے لیے درد آور بن گیا ہے، اور یہی بیماری اس کے لیے، اس کو کاٹنے کے لیے آ گئی ہے۔ بس یہ بیماری کہاں سے وجود میں آئی؟ کہ اس نفاق سے وجود میں آئی، اور یہ بیماری اس کے لیے عادت بنی، اور عادت بننے کے بعد کیا بن گیا ہے؟ ایسا ایسا اب یہ اس کے لیے کاٹ رہی ہے۔ خوب یہ کب تک کاٹتی رہے گی؟ کہ یہ عذاب علیم ہے۔ علیم صفت مشبہ ہے جس کے اندر دو خصوصیت ہیں، ایک ثبوت اور دوسرا دوام۔ چونکہ صفات مشبہ ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں علیم، علیم کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی صفت کہ جو آپ کی ذات کے اندر مستحکم ہے، علم، اور دوسرا کیا ہے؟ کہ یہ دائمی ہے، آپ کے ذہن سے جو آپ نے علم حاصل کیا کبھی بھی نکلے گا
نہیں، چونکہ صفت مشبہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے خوب عذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، انہی منافقین کے لیے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، یہی مرض اور یہی بیماری کیا بن گیا؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم بن گیا۔ کیوں عذاب علیم بن گیا ہے؟ کہا کہ عادت ایسی تھی کہ جس عادت کے سائے میں اسی عادت نے ان کو رسوا کر دیا، اسی عادت نے ان کو زمین گیر کر دیا، اور اسی عادت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب سوال، یہ عادت کس نے اپنائی؟ خود فاعل نے۔ خود جب خود فاعل نے اپنائی ہے تو عذاب اور درد اور رنج اور دکھ اور جہنم اور آگ جو بھی ہے وہ کس نے ایجاد کی ہے؟ خود فاعل نے۔ خود جب خود فاعل نے ایجاد کی ہے، خدا کے فیض کو اس نے نار میں تبدیل کیا ہے۔ خود نار میں تبدیل کرنے کے بعد یہ کیا بن گئی ہے؟ صفت مشبہ اس کے لیے۔ اور صفت مشبہ کا معنی ہے کہ جب تک یہ فاعل ہے، یہ بیماری اور یہ فعل اس کے ساتھ رہے گا۔ عرض کیا تھا کہ کوئی عمل اپنے عامل سے جدا نہیں ہوتا۔ جب یہ بیماری انہوں نے اپنے اندر ایجاد کی، اس بیماری کے عامل اور فاعل یہ خود تھے، تو جب تک عامل ہے، عامل کہتا ہے اس کا عمل باقی رہے گا۔ پس یہیں سے خلود کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ کیوں ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اس لیے کہ اس بیماری کا فاعل اور عامل خود اس کی ذات تھی، اور ذات سے عمل جدا نہیں ہے۔ جب تک یہ عامل ہے، اس کا عمل بھی اس کے ہمراہ۔ انشاءاللہ بعد میں آ رہی ہے آیات کہ وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ خلود اور ہمیشگی کیوں انسان کے لیے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بات آ رہی ہے کہ وہاں پہ اس کو عرض کریں گے۔ بس ابھی یہ تھا کہ ان منافقین نے اپنے وجود کے اندر نفاق جیسی بیماری کو جنم دیا، اور خدا کا فیض آہستہ آہستہ اس کے لیے نقصان دہ بن گیا، چونکہ خدا کا فیض تو دائمی ہے، یا دائم الفضل علی البریہ، اس کا فیض تو ہمیشہ آئے گا، لیکن اس فیض کے نتیجے میں جس کے لیے آ رہا ہے وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی فطرت کو اس فیض کے ساتھ سازگار بنایا ہوا ہے، اس فطرت سے استفادہ کرتے ہیں۔ جیسے سورج کی روشنی آتی ہے تو جو بینا انسان ہوتا ہے اس کے لیے، بینا انسان کے لیے خیر ہے، اور ایک وہ جو امرد انسان ہے اس کے لیے شر ہے۔ پوری کائنات کے لیے کیا ہے؟ سورج کی روشنی خیر ہے، لیکن چمگادڑ کے لیے کیا ہے؟ چمگادڑ کے لیے شر ہے۔ اس لیے جب سورج طلوع ہوتا ہے یہ چھپ جاتا ہے۔ اور یہ مثالیں خدا نے کہا کہ اس کائنات کے اندر ان کو دیکھو، اور ان جانوروں کو دیکھنے کے بعد عبرت لو۔ تو یہ چمگادڑ کیا ہے؟ یہ چمگادڑ ایک نمونہ ہے انسان کی اس بیماری امرد کا، ایک عملی نمونہ ہے آپ کو جو اس وقت دکھایا جا رہا ہے۔ کہ سورج تو اپنی روشنی لے کے آیا ہے اور اپنا فیض لے کے آیا ہے، اپنا نور لے کے آ رہا ہے، اور اس نور سے استفادہ کرتے ہو اپنے ارتقاء کے لیے بڑھو، اپنے کمال کے لیے آگے بڑھو۔ خوب کیوں چمگادڑ سوراخوں میں چھپ جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور مجھے متوجہ کرنے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چمگادڑ کی بیماری آپ کے وجود میں آ گئی ہو اور خدا کے فیض سے آپ اپنے آپ کو دور کر کے سوراخوں کو تلاش کر رہے ہوں۔ منافق وہی امرد انسان ہے، وہی چمگادڑ کی طرح ہے کہ جو خدا کے فیض سے بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو سوراخوں میں، اپنے آپ کو بل میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کوشش کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے وجود کو آلودہ کر دیا۔ خوب ضمناً یہ عرض کیا تھا کہ یہ جتنی بیماریاں انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہیں جن کو خود انسان ایجاد کرتا ہے، یہی بیماریاں اور یہی وابستگیاں انسان کے لیے مانع بن جاتی ہیں کہ عالم برزخ میں نہیں پہنچ پاتا۔ اور عالم برزخ میں پہنچ جانا یہ خود بہت بڑی نعمت ہے خالق کائنات کی۔ اور پھر عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد پھر کئی گروہ ہیں لوگوں کے۔ ایک گروہ ان میں وہ ہے کہ جن کو عالم برزخ میں روکا نہیں جاتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو اپنا نصاب انسانیت عالم دنیا میں پورا کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی وابستگی ان کی نہیں ہوتی، کسی چیز سے انہوں نے دل نہیں لگایا ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ملت پہ عمل کر کے ابراہیم گونا زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کی زبان پہ شعار کیا ہوتا ہے؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میری نگاہ رب العالمین پہ ہے۔ میں نے کسی چیز کو اپنی ذات کے اندر، کسی غیر اللہ کو میں نے عادت کے طور پہ نہیں اپنایا ہے۔ غیر اللہ میری ذات کے اندر نہیں ہے۔ حتیٰ یہی نمازیں ہماری، خدا نہ خواستہ اور خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ یہی نمازیں کبھی کبھی انسان کے لیے
خدا سے دوری کا سبب بن جاتی ہیں کہ جب ہم نماز کو خدا سے ہٹ کر انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور خدا سے مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کا. یہی غیر اللہ کا مطالبہ نماز سے ایجاد کرنا، یہی نماز انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. نماز پڑھ رہا ہوں ریاکاری کے لیے، نماز پڑھ رہا ہوں شہرت کے لیے، نماز پڑھ رہا ہوں اپنے تقوی کا اظہار کرنے کے لیے، یہی بیماری بن جاتی ہے. اور یہی بیماری مانے بن جاتی ہے کہ انسان عالم برزخ میں نہیں پہنچ پاتا. بہت مشکل ہے. اسی لیے کہا کہ دین کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ احد من السیف وادق من الشعر. اب پتہ چلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے موٹا دماغ نہیں چاہیے، باریک بین عقل چاہیے جو دین کی گہرائی کو کمال خوبصورتی کے ساتھ اس گہرائی تک پہنچائے جس گہرائی میں دین کو بیان کیا جا رہا ہے. خوب ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت. خوب عالم برزخ میں پہنچ جائے. پھر کیا ہے کہ عالم برزخ میں پھر ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور وہ کیا ہے کہ عالم برزخ میں جن لوگوں کا نصاب انسانیت مکمل نہیں ہوگا ان کو روک لو. عرضی کی تھی مثال کہا کہ ان کو روک لو. کب تک؟ کہ جب تک کہ ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا. خوب جب تک فیصلہ نہیں ہوتا کیا کرو؟ کہ ان کو روک لو. ہوتا ہے یہ بعض مریض ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض مریض ہوتے ہیں تو ان کا لیبارٹری میں وہ کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں. لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک کا آ جاتا ہے مثبت، کیا کہتے ہیں بھائی صاحب تم جاؤ، اور ایک کا کیا ہوتا ہے کاملاً منفی، اس سے کہتے ہیں تم بھی ادھر آ جاؤ. ایک کو آزاد کر دیتے ہیں اور ایک کو قید کر لیتے ہیں. بعض ہوتے ہیں جن کا لیبارٹری میں ٹیسٹ پتہ نہیں چلتا، ان کو کہاں رکھتے ہیں؟ کرنٹائن میں، کہ تم ابھی رکو، تمہاری ابھی وضعیت پتہ نہیں ہے، تم کس پار جاتے ہو. وہ جو کرنٹائن ہے وہ کس کے لیے؟ وہ عالم برزخ میں اکثر لوگوں کے لیے عالم برزخ ہے کہ جن کی ابھی تک وضعیت مشخص نہیں ہوئی، جن کا ٹیسٹ منفی آتا ہے کہ تم جاؤ جہنم میں، تمہارا عالم برزخ میں کوئی سلسلہ نہیں ہے، مستقل جاؤ سیدھے، چونکہ ٹیسٹ منفی آ گیا، کچھ بھی تمہارے اندر انسانیت کی بو بھی نہیں تھی، تو خود تم بھی چلے جاؤ. اور ایک وہ تھے کہ جنہوں نے انسانیت کا نصاب مکمل کیا، کہ تمہارے لیے بھی آزادی ہے، چلے جاؤ، تمہیں اب کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے، آزاد ہو، آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرو. اور ایک طبقہ تیسرا جو انتہائی کثیر تعداد میں موجود ہے کہ جن کا بھی ٹیسٹ مشخص نہیں ہوا، ان کو کہا ان کو رکھو. اب وہ ترتیب کے ساتھ جس کی جتنی بیماری ہوتی اسی اعتبار سے ہر ایک کو رخصت ملتی رہتی. بس عالم برزخ میں بھی افراد ایک طرح کے نہیں ہیں. بعض لوگ ہیں جو تھوڑا سا عرصہ گزارنے کے بعد ان کا رزلٹ آ جاتا ہے، ٹیسٹ ہو گیا تمہارا، ہاں ٹھیک ہے اب ایسا ایسا نکل جاؤ. اور بعضوں کے لیے کیا ہوتا ہے، کیا کہنا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ قیامت تک ان کا ٹیسٹ مشخص نہیں ہوگا، کہ رکے رہو. وہ کیا کریں گے؟ کہ اسی کرب و درد کے عالم میں وہاں پہ موجود ہوں گے. خوب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ اس رہتی دنیا میں اپنے آپ کو ان عادات سے اتنا الگ کریں کہ نہ فشار قبر ہو اور نہ ہی عالم برزخ میں کوئی مشکل ہو. پورا انسانیت کا نصاب پڑھنے کے بعد اس کو اپنے وجود میں اتار کر دنیا سے منتقل ہوں. اب وہ روایات انشاءاللہ آپ خود مطالعے میں رکھیں گے اب حتماً جا کے کہ وہ علامتیں یا وہ خصوصیات جن کو معصومین علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو فشار قبر کا باعث بنتی ہیں اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے فشار قبر نہیں ہے. ان روایات کو بڑا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اب ان میں سے سب سے بڑی خطرناک بیماری جو فشار قبر کا باعث بنتی وہ نفاق ہے. اور نفاق ایسی بیماری ہے جو فشار قبر کا اتنا شدید باعث بنتی کہ حتیٰ عالم برزخ میں منتقل ہونے کی باری نہیں آتی ہے. خود عالم برزخ کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کرو کہ مریض ہے یا نہیں ہے. یہ فشار کا بہت سی بیماریاں ہیں جن بیماریوں کے سائے میں انسان عالم برزخ میں منتقل نہیں ہو پاتا. البتہ یہ ایک وہ خود طویل بات ہے، اب اس میں جاتے نہیں ہیں. انشاءاللہ اگر مناسبت ہوئی تو وہاں پہ انشاءاللہ رک کر ان آیات کی طرف بھی انشاءاللہ ایک مرور کریں گے. لیکن ابھی چونکہ اس مناسبت میں نہیں، آیت صحیح طرح سے واضح ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک کر کے، چونکہ ابھی بیماریاں جو خالق کائنات نے ذکر کی ہیں وہ ایک ایک کر کے پہلے معلوم ہو جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. لہم لام کی تعبیر کیا ہے؟ عرض کیا ہے کہ یہ لام کی تعبیر اگر قرآن کے اندر لام کے مقابلے میں لفظ علا ذکر ہو رہا ہو تو یہ لام انتفاع کے معنی میں ہوتا ہے اور علا ضرر اور نقصان کے معنی میں استعمال کیا جائے. اور آیات فراوان ہیں
لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. یہاں پہ لام انتفاع کے معنی میں، نفع کے معنی میں، فائدے کے معنی میں، اور الا کیا ہے؟ ضرر اور نقصان کے معنی میں. لیکن جب لام بغیر الا کے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں الا نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ لام یا ملکیت کے معنی میں ہے یا اختصاص کے معنی میں ہے. لہم عذاب علیم، یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے. یہ کیا مطلب؟ یعنی عذاب ان کی ملکیت ہے، یا عذاب مختص ہے ان کے ساتھ. خوب اگر ملکیت نہ بھی سمجھیں تو اختصاص 100% سمجھ میں آتا ہے. یہ عذاب مختص ہے انہی کے ساتھ. کیوں مختص ہے انہی کے ساتھ؟ کسی دوسرے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کا اختصاص کا سبب انہوں نے اپنی ذات کے اندر پیدا کیا ہے، اس سبب کی وجہ سے عذاب بھی مختص ہو گیا ان کے لیے. یا وہ چیز جو عذاب کا سبب تھی، انہوں نے اس کو انجام دیا اور اس سبب کے سائے میں عذاب کے مالک ہو گئے. مالک بننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب تک یہ ہیں یہ ملکیت انہی کی ہے، جب تک ہیں یہ اثاثہ انہی کا ہے، جب تک یہ ہیں یہ سرمایہ انہی کا ہے. لہم عذاب علیم. یہ کیوں علیم ہے؟ یہ کیوں دردناک ہے، درد آور ہے ان کے لیے؟ اس درد مندی اور دردناک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ عذاب مہین نہیں، عذاب شدید نہیں، عذاب عظیم نہیں ہے. کیوں عذاب علیم بنا ہے؟ عذاب علیم کا سبب کیا ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ خالق کائنات نے عرض کیا تھا، ایک مطلب اگر آپ فہم قرآن میں دقت کریں تو وہ یہ ہے کہ جتنی آیات ہیں، میں نے عرض کیا تھا اس مطلب کو، اور یہ بار بار تکرار ہونا چاہیے، اور وہ یہ تھا کہ آیات کا پہلا حصہ اور آیات کا آخری حصہ، یعنی ابتدا اور انتہا، ان میں آپس میں ایک ارتباط ہے، اور بڑا خوبصورت ارتباط ہے کہ وہی ارتباط ہی بتاتا ہے کہ ذیل میں جو بات خالق کی کائنات نے کی ہے کیوں کی ہے، اور وہ جو ذیل میں آ جاتا ہے انسان کے لیے برہان بن جاتا ہے، دلیل بن جاتا ہے. خالق کی کائنات نے کہا کہ ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اور یہ مرض بڑھتا رہتا ہے. کیوں بڑھتا رہتا ہے جی؟ بیچ میں کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور خود خدا نے ذکر کر دیا کیوں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. بہت دقت کی ضرورت ہے. یعنی یہ عذاب علیم کیوں بنا ہے؟ اس کا سبب کیا؟ عذاب علیم کا سبب کیا بنا؟ بہت سے اسباب ہیں، اہم ترین سبب اس میں کیا ہے؟ تکذیب ہے اور کذب ہے. عجیب بات ہے، کیا کہا کہ ان کے لیے کفر کو ذکر نہیں کیا، نفاق کو ذکر نہیں کیا. کس چیز کو ذکر کیا ہے؟ کیوں کذب کو ذکر کیا؟ کہا کہ ام الامراض انسان کے اندر کذب ہوتا ہے. کذب سے نفاق وجود میں آتا ہے، کذب سے کفر وجود میں آتا ہے، کذب سے ہر شر وجود میں آتا ہے. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں ام الخبائث اور ام الامراض بیماری کذب ہے انسان کی ذات میں. آپ کر لیں، پیغمبر اسلام کی بز میں ایک شخص آیا اور آ کر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ہی بیماری بتائیں کہ جس بیماری کے میں علاج کروں، کہ جس کے نتیجے میں نجات پا جاؤں، فلاح یافتہ ہو جاؤں. بیماریاں بہت سی ہیں. خود پیغمبر اسلام نے فقط ایک نقطہ ذکر کہا کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو چھوڑ دو. جب کذب چھوڑ دو گے صحیح ہو جاؤ گے. مثلا فرض کریں میں نے صبح نماز نہیں پڑھی، میں آ گیا مثلا رسول اللہ کے سامنے، جب سوال کریں گے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میں کیا کہوں؟ اگر کذب کو چھوڑ دیا اور سچ بتایا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، خود شرمندگی ہوگی کہ کیوں نہیں پڑھی. یہی انسان کی تربیت کا باعث بن جاتی ہے کہ جب جھوٹ انسان کی ذات سے ختم ہو جاتا ہے، باقی جتنے خبائث ہیں وہ ایک ایک کر کے انسان کی زندگی سے ختم ہو. تجربہ کر لیں کہ زندگی کے اندر آپ ایک چیز کو ختم کر دیں، یعنی یہ تعہد کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیز نہیں لانی ہے. اس کے بعد اصلا آپ کو کسی وعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بخود صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائیں گے. درس میں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ ہوتا ہے خوف خدا نہیں ہوتا، دوستوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے نہیں ہاں. پھر غلط توجیہیں کرنے، جھوٹ بولتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کے نتیجے میں آپ معاذ اللہ، تم معاذ اللہ، آپ سامنے والے کو خدا سے بڑا سمجھ رہے ہیں. یہ سامنے والا کا خیال ہے، خدا کا کوئی خیال نہیں ہے. ام الامراض عرض کیا ہے، ام الامراض ہے کذب. کیوں عذاب علیم بنا؟ کہ اس کے لیے وجہ کیا تھی؟ بما کانوا یکذبون. اور اس کی علامت کیا تھی؟ پہلی آیت میں ذکر کر دی. کیا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور ادھر خدا نے کیا کہا؟ وَمَا هُمْ، اور یہ کیا ہے؟ کذب تھا.
یہ کذب ذکر کر رہے ہیں اور خدا نے اسی کذب سے پردہ برداری کی ہے. بس وہی سبب جنہوں نے اپنایا اسی سبب کے سائے میں خدا نے کہا کہ ان کے دلوں کے اندر مریض ہے, ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے, اور بیماری ان کے لیے عذاب علیم بن گئی ہے. اور وہ عذاب علیم کس سبب میں وجود میں آیا ہے؟ اس کا مین سبب کذب ہے اور تکذیب ہے. یہاں سے دوسرا نقطہ اور عجیب بات ہے, خدا نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. فعل مضارع کیوں استعمال کیا گا؟ چونکہ فعل مضارع کی خصوصیت کیا ہے؟ استمرار. اور یہ استمرار بناتا ہے کہ منافق ہمیشہ اسی حربے سے کام لیتا ہے. مومن کبھی کبھی مومن ہے, خطا کر جاتا ہے, کبھی جھوٹ بول دیتا ہے, چونکہ معصوم تو ہے نہیں, لیکن جھوٹ کو عادت نہیں بناتا. جب جھوٹ عادت نہیں بنتا ہے بھلے اس کے لیے راہ نجات ہے, لیکن جب جھوٹ عادت بن جائے نشئی کی طرح, تو پھر وہ نشہ انسان کو ہمیشہ کھجلی اس کے وجود میں پیدا کرتا ہے. یہ عادتیں جب بن جاتی ہیں, عادتیں انسان کو رسوا کر دیتی ہیں. بما کانوا یکذبون. اور کانو کے ساتھ, کانو کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ خود فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے, اور جب لفظ کانا فعل مضارع پہ داخل ہو جائے تو استمرار دائمی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کانا رسول اللہ, یعنی سیرت پیغمبر یوں تھی, ہمیشہ یوں کام کرتے تھے. یعنی عادت مستمرہ کو بیان کرنے کی لفظ کانا کا استعمال کیا جاتا ہے, اور لفظ کانا کو فعل مضارع پہ داخل کر دیا جاتا ہے. مثلا کانا یقول ابو جعفر, یعنی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یوں بیان کیا کرتے تھے, عادت بن گئی تھی, استمرار تھا, سیرت بن گئی تھی. بس لفظ کانو یا کانا جب فعل مضارع کے مطابق استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر, تو یہ استمرار عادت کو بیان کرتا ہے. اور استمرار عادت جو کبھی بھی اس کے وجود سے دور نہیں ہوتی. اس لیے خالق کائنات نے کہا کیوں عذاب علیم بنا؟ کہا بما کانوا یکذبون, عادت ان کی یہ تھی. اور عادت بننے کے بعد یہ کیا بن گئے؟ کذاب. بعد میں انشاءاللہ دوسری آیت کا سہارا لے کر اسی مطلب کو انشاءاللہ اور زیادہ واضح کریں گے. اور وہ یہ کہ جب یہ کذاب بنتے ہیں تو کذاب بننے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ خوب عادت بن جاتی. ایک نقطہ تھا جو پہلے عرض کیا تھا, یہ اسی کا تکرار ہے. یہ جتنے کلمات فعال کے وزن پہ استعمال ہوتے ہیں وہ عادت کو بیان کرتے ہیں. بعض لوگوں کا مبالغہ بھی ہے, فرق نہیں کرتا ہے, لیکن یہ عادت مستمرہ کو بیان کرتے ہیں. کذاب, کذاب کون ہوتا ہے؟ نہ یہ کہ جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہو نا, یعنی جب بھی بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے, عادت بن گئی ہے. اسی لیے آج کیا تھا تمار. تمار وہ نہیں ہے کہ جو زیادہ کھجوریں بیچتا ہو, ممکن ہے ایک مشتری بھی نہ آتا ہو. کیا ہے؟ مشغلہ, عادت یہ ہے, کام یہی ہے, یہی بیچنا ہے, یہی کرنا ہے. سحار, سحر سے, یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے سحری کرتے رہتے ہیں نا, جن کا وظیفہ, عادت, پیشہ, صنعت, حرفہ یہ بن گیا کہ کام یہی کرتے ہیں. جواد, طواب, علام, فخار. اب اسی پہ آپ دیکھ لیں طواب, اور عموماً معنی غلط کرتے ہیں. طواب کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنا. یہ کیا مطلب ہے؟ طواب کیا کہ جس کا عادت ہی فیض دینا ہے, وہ جس کا عادت ہی یہ بن جائے, بھلے وہ طواب ہے. کذاب کو کذاب اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کی عادت ہی جھوٹ بولنا ہے, کیس بن جاتا ہے. خوب, یہاں سے آئیں بات کو سمیٹیں. کیوں کہا کہ ان کے دل میں بیماری پیدا ہوئی, خدا کے فیض سے بیماری بڑھتی چلی گئی, اور یہی بیماری کس میں بن گئی؟ عذاب علیم میں تبدیل ہو گئی. یہ عذاب علیم میں کیوں تبدیل ہوئی؟ بما کانوا یکذبون. عجیب بات ہے, خدا نے کفر نہیں کہا, نفاق نہیں کہا, جو کہ بدترین بیماری ہیں, کہ ان کی ماں بھی کذب ہے. اور یہ جب انہوں نے اپنے اندر ایجاد کیا, اس ایجاد کے سائے میں کیا کر دیا؟ خدا نے کہا کہ چونکہ یہ کذاب ہیں, کذاب کے نتیجے میں یہ منافق بھی ہیں, کذاب کے نتیجے میں یہ کافر بھی ہیں, کذاب کے نتیجے میں یہ مخادع بھی ہیں, کذاب ہونے کے نتیجے میں یہ مریض بھی ہیں, اور کذاب ہونے کے بہت سی چیزیں جو یہاں سے جنم لیتی ہیں. اسی لیے خداوند عالم نے کیا کہا کہ منہ بھر کے کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الاخر, بڑی بڑی تاکیدوں کے ساتھ قسمیں کھا کے کہتے ہیں. اور خدا نے کیا کہا؟ وما ہم بمؤمنین, جھوٹ بول رہے ہیں یہ خبیث. سورہ منافقون میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ, انا حرف تاکید, لام حرف
تاکید انکا لرسول اللہ، خدا نے کیا کہا؟ واللہ یعلم انکا لرسول، پتہ ہے خدا کو بھی کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن ادھر کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ وہ بات تو کیا کی ہے؟ بات غلط کی ہے صحیح کی ہے؟ بات تو صحیح کی، لیکن خدا نے کیوں کہا یہ جھوٹے ہیں؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ خبر ایسی دی ہے جو واقع کے مطابق ہے، لیکن ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے۔ بس ایک سبب کذب کا کیا ہے کہ کبھی بھی حقائق عالم کو بیان کرنے سے انسان سچا نہیں ہوتا ہے۔ حقائق عالم بیان کر رہا ہوتا ہے، صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن خدا پلٹ کہتا ہے کہ تم کاذب ہو، تم جھوٹے ہو۔ کیوں جھوٹے ہو؟ کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کے پابند نہیں ہو۔ اس لیے ایک شخص جب آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں، بہت زیادہ تمجید کی امیر المومنین کی، بہت زیادہ فضائل بیان کیا امیر المومنین علیہ السلام کے۔ امام نے کہا منہ بند کرو، جو تم کہہ رہے ہو ان سے میں کہیں چھوٹا تر ہوں، لیکن یہ یاد رکھو جو تمہارے دل میں ہے میں اس سے کہیں عظیم تر ہوں۔ اس کا مطلب یہ جھوٹا انسان ہے۔ بس جھوٹے انسان کا ایک معیار انشاءاللہ کل عرض کروں گا، کل والے درس میں، کہ کذب کا معیار کیا ہے، کس کو ہم کہیں کاذب اور کس کو کہیں صادق۔ وہ کبھی کبھی سچی خبر دینے سے بھی انسان کاذب ہو جاتا ہے۔ وہ خبر دی منافقین نے کہ انکا لرسول اللہ، خوب اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ خبر سچی دی اور خدا نے کہا یہ جھوٹے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ کہ خبر بھی سچی، بات بھی حقیقت کے مطابق، اور بات بھی ایسی ہے جو اصول دین کا حصہ ہے، رسالت کی گواہی دینا، اس کے باوجود خدا نے کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ بس جھوٹ ہے ام الامراض۔ اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اس ایک بیماری سے اپنا دامن بچا لے، باقی خود بخود انسان کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آیت کے اندر ایک گہرا ارتباط ہے، اور وہ یہ ہے کہ منافقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دل مریض ہو جاتے ہیں، اور خدا کا فیض جتنا آتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، چونکہ یہ انسان امرض ہیں، بیماری انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے، اور خدا کے فیض کے سائے میں یہ مرض بڑھتا رہتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ یہی بیماری عذاب علیم کا چہرہ اپنا لیتی ہے، عذاب علیم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اسی عذاب علیم کے سائے میں ہمیشہ درد میں مبتلا رہتے ہیں۔ خوب سوال، یہ بیماری کہاں سے وجود میں آئی؟ سبب کیا ہوا؟ بما کانوا یکذبون۔ یہ نہیں کہا بما کانوا یکفرون یا بما کانوا ینافقون، نہیں کہا، نہ کہا بما کانوا یکذبون۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کذب سے بھی، نفاق سے بڑھ کر بھی بیماری جو بدتر ہے، جو ام الامراض ہے، وہ کذب ہے۔ اور خداوند عالم انشاءاللہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں، اور خصوصاً مہدی دوراں کے وجود بابرکت سے تمام مومنین اور مومنات کو اس بیماری سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آہستہ آہستہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔